السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کا فائدہ ہو اور انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو پچھلا سبق ہم پڑھے تھے تختی نمبر 13 سے تشدید۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ، رائے ساکنہ و مشددہ۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ میرے دوستو، آج کے سبق شروع کرنے سے پہلے ایک میری بہن ہیں، انہوں نے کمنٹ میں کہا تھا کہ الف مدہ اور یا مدہ سمجھ میں نہیں آیا، تو ایک بار وہ سمجھ لیں کہ الف مدہ اور یا مدہ کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے تختی نمبر 3 الف سے پہلے زبر ہو حروف مدہ، یہ تختی نمبر 4 پڑھے تھے ہم حروف مدہ۔ اگر کوئی ساتھی یہ جانتے ہیں تو وہ آگے تھوڑا سا ویڈیو کو بڑھا لیں، انشاءاللہ وہ آپ پڑھیں۔ حروف مدہ دیکھیے، زا الف حروف مدہ، الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر۔ الف کسے کہتے ہیں؟ الف کہتے ہیں کہ یہ جو حمزہ کے بعد جو الف ہے یا با کے بعد جو الف ہے تو یہ الف ہے۔ الف کے اوپر کبھی بھی کوئی چیز نہیں رہتا، وہ زبر بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے، جزم بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ الف ہے، الف اس کو بولتے ہیں۔ اگر اس کے اوپر کچھ آ جاتا تو وہ الف نہیں، اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ تو الف سے پہلے اگر زبر ہے، دیکھیے یہاں پہ الف یہ ہے، زا یہاں ہے، الف زا کے بعد الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ اگر الف سے پہلے زیر آئے، پیش آئے، جزم آئے تو الف مدہ نہیں ہوگا، بلکہ شرط ہے کہ الف سے پہلے زبر ہی ہونا چاہیے، تب الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، سمجھے؟ الف سے پہلے زبر ہی ہونا چاہیے، شرط ہے کہ وہ الف ہو۔ سمجھ میں آئے؟ الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، شکلیں تو دونوں کی ایک ہے، لیکن الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اگر الف کے اوپر کوئی چیز آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور حمزہ سے پہلے یا بعد کچھ بھی آئے تو وہ الف مدہ نہیں بلکہ کوئی اور قاعدہ ہو سکتا ہے، لیکن الف مدہ نہیں ہوگا۔ الف مدہ جب ہی ہوگا جب الف سے پہلے زبر ہوگا، چاہے الف سے پہلے کوئی بھی حرف ہو، شرط نہیں کہ وہ زا ہو یا ہا ہو یا کوئی بھی حرف ہو الف سے پہلے اور اس کے پر زبر ہونا چاہیے، تب الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب امید کرتا ہوں کہ اتنا میں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے ہوں گے تو انشاءاللہ اگلے سبق میں بھی کوشش کرتا ہوں میں کہ پیچھلے جو قاعدے ہو چکے ہیں ان کو بھی اس سبق میں لیا جائے، ایک حرف چن کر یہاں کیا قاعدہ ہوگا، یہاں کیا قاعدہ ہوگا، اس سے انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو الف مدہ کا قاعدہ امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب یا مدہ دیکھیے، یا مدہ کا بھی بالکل سیم یہی ہے، جس یا پر جزم ہو، جس یا پر الف مدہ ہم پڑھے تھے الف سے پہلے زبر، اس میں جزم کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، جزم کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ جزم ہم نے پڑھے، جزم کہاں پڑھے ہم جزم؟ خیر دیکھیے یہ جزم ہے، ٹھیک ہے، یا کے اوپر جو ہے دال جیسا نشان اس کو جزم کہتے ہیں۔ جس یا کے اوپر جزم ہو، شرط ہے یا کے اوپر جزم ہونا چاہیے، شرط یا کے اوپر جزم ہونا چاہیے، اور یا جزم سے پہلے، جزم والی یا سے پہلے اگر زیر آئے، جزم والی یا سے پہلے اگر زیر آئے، خواہ وہ کسی حرف کے نیچے یہ زیر ہو، وہ یا مدہ ہی ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے، یا ساکن بولتے ہیں نا، یا جس یا کے اوپر جزم ہو اس کو یا ساکن بولتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہے تو وہ یا مدہ ہی ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، امید ہے یہ بھی آ گیا ہوگا۔ اب واو مدہ، واو مدہ یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہی ہونا چاہیے، تب واو مدہ ہوگا، خواہ وہ کسی بھی حرف میں ہو،
پیش وہ یا مدہ وہ واو مدہ ہی ہوگا، واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا رہے گا. تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ. نمبر 1، جزم والی را کو، اگر آپ کو اردو لکھاوٹ صحیح سے نہیں دکھ رہا ہو تو میں جو بول رہا ہوں وہ آپ نوٹ کر لیجئے اور انشاءاللہ وہ آپ یاد کر لیجئے. نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں. نمبر 2، پر زبر یا پیش ہو تو نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی. نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی. آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. اب سمجھیے. نمبر 1، اگر سمجھ میں نہیں آئے تو انشاءاللہ میں پھر سے صرف قاعدہ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا بورڈ پہ، وہ آپ پہلے یہ سب یاد کر لیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد سمجھاؤں گا تاکہ سرسری طور پر وہ ہو جائے، آپ کا وقت ضائع نہ ہو. نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں. رائے ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر ساکن آ جائے، جزم آ جائے، اس حرف کو ساکن سے ہم نسبت جوڑتے ہیں. جیسے جیم ساکن یا ساکن. را ساکن، دیکھیے را کے اوپر جزم ہے، اس کو را ساکن کہیں گے. تو را ساکن کہتے ہیں جس را کے اوپر جزم آ جائے اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں. نمبر 2، تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں. مشدد، تشدید کا دوسرا نام مشدد ہے. ٹھیک ہے، تشدید کا دوسرا نام مشدد ہے. تو اس لیے جس را کے اوپر جزم ہو اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، جس را کے اوپر تشدید ہو اس کو رائے مشددہ کہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا آپ. ٹھیک ہے. نمبر 2، را کے اوپر زبر یا پیش ہو. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی. ٹھیک ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پر اور زیر ہو تو باریک. نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش. رائے ساکنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس را کے اوپر جزم ہو اس کو رائے ساکنہ کہتے ہیں. رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی. رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو باریک ہوگی. ٹھیک ہے، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی. یہ بالکل قاعدہ آسان ہے، یاد رکھیے. صرف آپ صحیح سے سمجھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو آسان ہو جائے گا. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آسان لفظوں میں آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں. اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو مجھے بتائیے، انشاءاللہ پھر اور آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس را میں را کو پر کر کے پڑھنا چاہیے. حمزہ را زبر ار ہم پڑھے. نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی. رائے ساکنہ سے پہلے، رائے ساکنہ یہ را کے اوپر جزم ہے، یہ رائے ساکنہ ہے. رائے ساکنہ را ساکنہ سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس را کو ہم پر پڑھیں گے. حمزہ را زبر ار ار. سین لام زبر سل ارسل. نون الف زبر نا ارسلنا ارسلنا. یہاں الف مدہ ہوگا میری بہن، دیکھیے گا الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ارسلنا. قرآن، قاف را پیش قر، اس کو را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکنہ سے پہلے پیش ہے، اس لیے را کو پر پڑھیں گے. قر. حمزہ کھڑا زبر آ نون 2 پیش نون. قرآن. یا غین زبر یغ، اس میں قلقلہ نہیں کریں گے ورنہ آپ قلقلہ کریں گے غین کے اوپر، کیونکہ قلقلہ کے صرف 5 ہی حروف ہیں، قاف طا با جیم دال. ان کے علاوہ کسی میں قلقلہ نہیں ہوگا، ورنہ آپ بولیں گے یغرر کا. یغ نہیں بولیں گے، یغرر کا. را پیش رر، یہ دونوں را کو پر پڑھیں گے. یغرر. کاف زبر کا یغرر کا. را پیش رو، با زبر با، روبا. میم الف زبر ما، روبا ما.
را زبر را، حمزہ واو پیش او، یہاں واو مدہ ہوگا، دیکھیے واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. رؤ فادو پیش فن، رؤوفن. میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا. قاف را زیر قر، مستقر. رادو پیش رن، مستقرن، مستقرن. یہاں ہم پڑھے تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی. یہ را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے. مستقرن، مستقرن. تشدید والے حرف کو دو بار پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے والے حرف سے، ایک بار خود اسے. ٹھیک ہے، میں پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا. قاف را زیر قر، قاف را زیر قر. را دو پیش رن، مستقرن. میم را زبر مر، را زبر را، مر را. تا دو زبر تن، مرتن. با را زیر بر، را دو پیش رن، بررن. را با زبر رب، با را زیر بر، ربر. یہاں اس کا قاعدہ الگ ہے، یہاں بھی را کو پر ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کا قاعدہ الگ ہے. یہ انشاءاللہ وہ قرآن پاک میں کچھ جگہ ہے جہاں را ساکنہ سے پہلے زیر ہے پھر بھی را کو پر پڑھیں گے. یہ تو وہ حرفوں میں، وہ لفظوں میں سے یہ ایک لفظ ہے، تو یہاں پہ ہم را کو پر ہی پڑھیں گے، یہاں الف کو نہیں پڑھیں گے. را با زبر رب، با را زیر بر، ربر. جیم زیر جی، ربر جی. عین واو پیش عو، ربر جعو. نون زیرنی، ربر جعونی، ربر جعونی. حمزہ زبر آ. میم را زیر مر، امر. تا الف زبر تا، امر تا. با واو پیش بو، امر تابو. حمزہ را زیر ار، جیم زیر جی، ارجی. عین یا زیر عی، ارجعی، ارجعی. فا را زیر فر، قاف زبر قا، فرقا. تا دو پیش تن، فرقتن. میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، مرصا. دال دو زبر دن، مرصادن. قاف را زیر قر، طا الف زبر طا، قرطا. سین دو زیر سن، قرطاسن. متن پڑھیں گے. ارسلنا قرآن یغررک، ربما. رؤوف، مستقر، مرة. بر، رب ارجعونی. امر تابو، ارجعی. فرقة، مرصادا، قرطاس. اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے. حمزہ پیش او، میم را زیر مر، امر. تا پیش تو، امر تو. یہاں ہم پڑھے را ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہو تو را باریک ہوگی، تو یہ دیکھیے را ساکنہ سے پہلے زیر ہے. امرتو. میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا. میم را زیر مر، منہمر. واو صاد زبر وس، با را زیر بر، وصبر، وصبر. میم نون زیر من، شین را زبر شر، من شر. را زیر ری، من شری. با را زبر بر، را زیر ری، برری. با را زیر بر، را زیر ری، برری. دال را پیش در، را یا زیر ری، درری. یا دو پیش یون، درریون. میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا. میم را زیر مر، مستمر. را دو زیر رن، مستمرن. ذال را پیش در، را یا زیر ری، ذری. یا زبر یا، ذریہ. تا دو زبر تن، ذریتن. تا پیش تو، حا را زبر حر، تو حر. را زیر ری، تو حری. میم پیش مو، تو حرمو. امرت، منہمر، وصبر. من شر، بری، بری. ذری، مستمر، ذریتن، تحرم. امید کرتا ہوں آپ سمجھے ہوں گے اور یاد کریں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.